ایک چھوٹی سی رسم اور ہے، یہاں پہ اپنے تاثرات بیان کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے بہت ہی ہمارے شہر کی اہم شخصیت مولانا حسان ندوی صاحب ہمارے بیچ موجود ہے. یقین مانیے جو لوگ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اور اگر جو نہیں جانتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کی کم نصیبی ہے کہ وہ مولانا حسان ندوی صاحب کو نہیں جانتے. تو میں برائے کرم ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں. جی بالکل، مولانا حسان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں اختر جمال کے حوالے سے، آج کے اس شام کے حوالے سے، اور آج ان کی یاد میں منعقد کیے گئے اس مشاعرے کے حوالے سے. مولانا حسان ندوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس مشاعرے اور تہنیتی یا یادگاری یا تعزیتی پروگرام کے صدر جناب شبیر شاہ صاحب، اردو کے ممتاز شاعر عالی جناب عرفان جعفری صاحب، میرے عزیز اور جدید لب و لہجہ تو نہیں کہوں گا، لیکن جدید سرمائے کے حامل جناب عبید اعظم صاحب، اور پروفیسر قمر صدیقی صاحب، میرے دوست کامریڈ اسرار صاحب، اور خواتین و حضرات. اختر جمال کی یاد میں یہ مجلس قابل قدر ہے، اور پروگرام کی اہمیت کوانٹیٹی سے نہیں ہوتی، کوالٹی سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک بھیڑ جمع ہو جائے، اہل علم کے ساتھ بھیڑ جمع نہیں ہوتی ہے، یاد کر لیجیے. مداریوں کے ساتھ بھیڑ جمع ہوتی ہیں. اور اختر جمال شاعر تھا، واقعتاً شاعر تھا. اس کی طبیعت بھی شاعرانہ تھی، مزاج بھی شاعرانہ تھا، ابالی پن بھی تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لفظیات کو پرکھ کر استعمال کرتا تھا. میں نے اس کی شاعری میں بات محسوس کی ہے. جدید لب و لہجے کے بہت سے شاعر ہیں، لیکن یہ بھیونڈی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کئی ممتاز شعراء کو متعارف کرایا ہے. سامنے بیٹھے ہیں عین الدین اعظم صاحب، شکیل احمد شکیل ابھی ہٹ گئے ہیں، عزیز نبیل صاحب، اختر جمال صاحب. میں بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں، میں یا آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں، میں بھیونڈی کی بات کر رہا ہوں. اور ان لوگوں نے اس کا لحاظ کیا ہے. اس عہد کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ شعر فہمی کا مادہ قدرت نے سلب کر لیا ہے. اب سخن شناس نہیں رہے. بہت پہلے صاحب نے کہا تھا کہ صاحب جو چیز میں شکنت قدر شعر را، تحسین ناشناس سکوت سخن شناس. اور اب تو بھائی سبھی اورنگزیب بن گئے ہیں. میں نے اس لیے اورنگزیب کو نام لیا کہ اورنگزیب نے کبھی کسی شاعر کی تعریف نہیں کی. چند مواقع پہ اس نے اگر تعریف کی تو جملہ تھا بد نہ گفتہ، جس کو ناقدین نے بڑی اہمیت دی ہے کہ کسی کے حق میں اورنگزیب یہ کہہ دے کہ بد نہ گفتہ، جبکہ اس کے مورث اعلیٰ اکبر اپنے
ان پڑھ ہونے کے اعلان کے باوجود شعر کے زبردست فارغ تھے. جب فغانی بابا نے ان کے سامنے شعر پڑھا، مسیحا یار و خدرش ہم رکابو ہم منا عیسیٰ، فغانی آفتاب من بدی اعداد میں آئے. دونوں کا نہیں، یہاں شہ سوار کر دو، فغانی شہ سوار من بدی اعداد میں آئے. زبان کا بڑا ماہر تھا. یہ ایک بات بتاؤں آپ کو دلچسپ ہو سکتا ہے کہ الہ آباد والے بھی نہ جانتے ہوں. الہ آباد مقدمہ تھا جائیداد کا، اور لڑکیوں کو محروم کیا جا رہا تھا وراثت سے. سرشاہ سلیمان کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا. اس وقت اکبر کا شعر پیش کیا گیا، کیونکہ جو وصیت تھی وہ تو لکھا تھا کہ فرزندوں کو دی جائے. تو کہا فرزند لڑکا ہے، لڑکیوں کو نہیں ملے گی. تو کہا نہیں. اس کا ایک خط پیش کیا گیا، یکی اسے اپنی لڑکی کا تعارف کرایا تھا، یکی از فرزندان ماں، ہمارے فرزندوں میں یہ ایک ہے. اس وقت طے ہو گیا کہ فرزند لڑکی اور لڑکے دونوں کو کہا جاتا ہے. یہ اکبر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اب یہ مادہ ختم ہو گیا ہے. شعر لوگ کہتے ہیں، اچھے شعر کہتے ہیں، لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں. اس کی شعر فہمی کی جو سب سے گھٹیا شکل ہے وہ یہ ہے آپ شعر کی نثر کر دیں. یہ گھٹیا شکل ہے. جس میں میری رائے ہے اس میں شعر بھی مر جاتا ہے. ورنہ شعر تو وہ ہے کہ وہ روح میں اتر جائے اور پھر اس کے بعد سننے والوں کے سے آہ یا واہ نکل جائے. یہ ہے اصل میں. اور فہم تو ہے نہیں. میں بتاؤں شعر فہمی کا آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایک صاحب کے سامنے ایک صاحب نے ایک شعر پڑھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں مجھے لونڈوں کا شعر سناتے ہو. اور واقعتاً وہ شعر کہنے والا 17 سال کا ایک نوجوان تھا. ہارون الرشید نے صبح کو دربار میں کہا کہ بھائی میں ایک مصرع دیتا ہوں، اس پہ تم لوگ تبادمائی کرو. اور مصرع تھا کلام اللیل یمحو النہارو، دن رات کی بات کو ختم کر دیتا ہے. لوگ آئے اشعار کو. ابو نواس موجود تھا، اس نے پوچھا ہارون نے تم نے؟ کہ میں نے کہا بعد میں پڑھوں گا. جب پڑھا تو ہارون نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تو رات کھڑا تھا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں بالکل نہیں تھا، میں بری ہوں. پھر تم سے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مصرع بول رہا تھا. یہ بہت عجیب بات ہے کہ آدمی مصرعے سے پورا قصیدہ جان جائیں، پوری صورتحال سمجھ میں آئے. بھائی سخن فہمی کی تو بات یہاں تک تھی کہ پہلا مصرع پڑھا نہیں کہ دوسرا مصرع پڑھ دیا لوگوں نے. کبھی نہیں سنا تھا. شعر بولتا ہے، لیکن وہ لوگ تھے جو سخن شناس تھے، شعر فہم تھے. ورنہ اب تو
اور وہ کسی مزاحیہ شاعر نے کہا تھا کہ الفاظ کی پٹی پہ غزل دوڑ رہی ہے. اب تو عہدوں کا استعمال ہوتا ہے، شاعر اس کا استعمال کر کے اب کو شاعر بنواتا ہے. اب بیچارے ہمارے عبید اعظم صاحب وغیرہ پیچھے رہ جاتے ہیں جو شاعر ہیں. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میرا مزاج نہ تعریف کرنے کا ہے اور نہ کسی کی مدح و ستائش کرنے کا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں اب تو بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا. وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے آواز لگائی، ارے غزل سناؤ. تو بازو والے نے کہا کہ یہ غزل پڑھی جا رہی ہے، غزل ہے تو واہ واہ. اب یہ صحیح عکاسی ہے. پھر ایسے میں اختر جمال وغیرہ کو لوگ کیا سمجھتے. دیکھیے ہم شاعر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ میں بہت ایمانداری سے بات کر رہا ہوں اور پورے اعتماد سے کر رہا ہوں بات کہ ہم آج کو نہیں، ہم نے کبھی کسی شاعر کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ یعنی صاحب دیوان ہونے کے باوجود مومن ایک شعر سے مشہور ہے، ایک شعر جس نے مجبور کر دیا غالب کو بھی، کیونکہ غالب اپنے ہم مصروں میں سب سے خوددار شاعر تھا. جیل بھی گیا، اس پہ تننے بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس نے اپنی شعری خودداری پہ آنچ نہیں آنے دی. اس نے کہا کہ مومن میرا پورا دیوان لے لے، یہ شعر مجھ کو دے دیں. بہرحال میں بہک گیا تھا، ابھی عمر ہی ہے بہکنے کی. کچھ لوگ پی کے بہکتے ہیں اور ہم لوگ اپنی عمر پہ پہنچ کے بہکتے ہیں. آج کی مجلس آپ کی مبارک ہو، اللہ اسے قبول فرمائے اور اختر جمال کی شناخت اور اختر شناسی کا یہاں سے جذبہ پیدا ہو. ان کے خاص حامد صدیقی صاحب نہیں آئے، مجھے امید تھی کہ وہ ضرور آئیں گے. بہرحال کوئی وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے شعری ورثے کے تحفظ کی کوئی سبیل نکالے. ان کا خاصا کلام موجود ہے. اگر اس مجلس سے یہ چیز ابھر کے آتی ہے کہ ان کا مجموعہ کلام ترتیب دیا جائے اور اس کو اشاعت کے مرحلے سے گزار کر اس کو قاری کی نظر کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس ناکام نہیں ہے. شکریہ.